I was just scrolling on the latest on Gaza اور اس وقت 10 منٹ پہلے کی جو اس وقت لیٹسٹ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوج نے ایک پورا کا پورا خاندان وائپ آف کر دیا ہے. 10 لوگ تھے اس فیملی کے، ان 10 کے 10 کو اسرائیلی فوج نے مار دیا ہے. خان یونس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے which again leads to وہی بات کہ اب ہم جب بھی سوال کرتے ہیں نا اس پہ سونیا، ہم یہ سوال کرتے ہیں کلیشے کہ عالمی ضمیر کہاں ہے. عالمی ضمیر فرانس میں بھی جاگ رہا ہے، عالمی ضمیر آسٹریلیا میں بھی جاگ رہا ہے. سوال اب یہ بنتا ہے کہ مسلم ضمیر کہاں ہے. سابق صحافی ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام، صبح بخیر. صبح بخیر سر. It aches me updating you as well کہ 10 منٹ پہلے کا یہ معاملہ ہے کہ ایک فیملی خان یونس میں، اور اس کو ان باقی بہت ساری فیملیز کی طرح بھی وائپ آف کر دی گئی ہے، اس صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی ہے. اسرائیلی جو فوج ہے اس کا ظلم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم سال پہلے تک تو 2 ریاستی حل کی بات کر رہے تھے انکلوڈنگ امریکہ، 2 اسٹیٹس کی بات کر رہا تھا، لیکن اب تو 2 اسٹیٹس کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے. What does Israel and America led by Trump wants from this strait? پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے ضمیر کی بات کی. یہ حقیقت ہے کہ ہمارے OIC کنٹریز کا ضمیر اس معاملے میں وہ ابھی تک نہیں جاگا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی ظلم و بربریت چل رہی ہے اور ظلم و ستم چل رہا ہے، اور چند لمحے پہلے بھی ایک خاندان کے 10 افراد کو انہوں نے جاں بحق کر دیا، شہید کر دیا، یہ تو تسلسل جاری ہے. 51,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا. 1948 میں ان کو دھکیل کے سکیڑ کے تقریباً 556 شہروں کو مسمار کر کے انہیں دھکیلا گیا، جہاں ابھی غازہ اور اس سے پہلے 67 کے بعد مزید دھکیل دیا گیا ان کو 67 کی جنگ کے بعد. تو وہ سارے کے سارے کانسنٹریشن کیمپ جیسے ایک ماحول بن گیا. کانسنٹریشن کیمپ کے بعد اب وہ کیوں کہہ رہا ہوں کانسنٹریشن کیمپ، کیونکہ انہوں نے اسرائیلیوں نے سیکیورٹی کے لحاظ سے چاروں طرف سے گھیرا کیا ہوا تھا. ہر چیز چیکنگ کے بعد جاتی تھی غازہ میں پہلے بھی، اور باقی اس کا ویسٹ بینک کا تو ہے ہی ان کے پاس ٹوٹل سیکیورٹی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سلسلہ رکا نہیں، تھما نہیں، یہ جاری ہے سلسلہ. اور اب جو اکتوبر 2023 سے سلسلہ شروع ہوا ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، کیونکہ یہ جو 51,000 افراد شہید ہوئے ہیں، اس میں دنیا میں مثال نہیں ہوتی ہے کہ 600 کے قریب مسجدیں شہید ہو جائیں. دنیا میں مثال نہیں ملتی ہے کہ کسی پورے کے پورے علاقے، پورے کے پورے فلسطین کی ٹیریٹری میں 90-95% کے قریب جتنے انفراسٹرکچر ہیں وہ مسمار ہو کے بالکل کھنڈرات بن جائیں. کہیں نہیں سنا گیا کہ تقریباً 35,700 بچے اور خواتین جو ہیں ان کو شہید کر دیا جائے، جرنلسٹ 209 کو شہید کر دیا جائے. 412 یہ پرسوں کی بات ہے کہ UN اوچا کے سربراہ جو کہ میرے ساتھ، ہم ایک ساتھ تھے اقوام متحدہ میں جب میں وہاں اقوام متحدہ کے ساتھ تعینات تھا، ان کا بیان ہے، فلیپو لیزرانی، ان کا بیان ہے کہ ہمارے جرنلسٹ کے علاوہ جو ہمارے ہیلتھ ورکر ہیں 412، ان کو بھی انہوں نے جہاں بخا. اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جو 2 مارچ کے بعد انہوں نے ایک بلاکٹ کیا، اور میں بتاتا ہوں کہ اس کا مقصد پس پردہ ان کے ذہن میں کیا بات ہے، اور انہوں نے اس کی عکاسی کی ہوئی ہے. تو 200 جو انہوں نے 2 مارچ کے بعد ایسا بلاکٹ کیا ہے کہ 12 کے قریب سربراہان مختلف NGOs کی اور ایڈ ایجنسیز کے ایک ساتھ بیٹھ کر مختلف نسل، مختلف زبان، مختلف ملکوں کے وہ سربراہان ہیں جو کہ NGO چلا رہے ہیں، یعنی کہ ایڈ پہنچاتے ہیں دنیا میں ضرورت مندوں کو اور قسم پرسوں کو. تو وہاں انہوں نے بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو اب کچھ ہے ہی نہیں، اب تو یہ جو مزید چند دن رہ گئے ہیں اس کے بعد تو زیرو وہاں لوگوں کے پاس خوراک ہو جائے گی. تو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ ٹرمپ کا بیان کیا تھا اور ریویرین آف عربیہ کیا ہے، وہ ہم ساروں نے ڈسکس پہلے کیا ہوا ہے. ناظرین کے لیے تھوڑا سا اس کو ایک دفعہ اس کا اعادہ کر لیتے ہیں کہ دیکھیں آفٹر آل کوئی تو بات ہے کہ دنیا بھی خاموش، وہ تو جیو پولیٹیکل معاملہ ہو گیا، کیونکہ ایک طاقتور ملک ہے اس کے ساتھ ایک دوسرا طاقتور ملک مل کے جڑ گئے ہیں. انہوں نے ایک ایسا نیٹ ورک بچھا لیا ہے جس کی غمبازی کی گئی ہے
جان میر شائمر کے کتاب میں اسرائیلی لابی، اس میں یہ سارا جو میں بتا رہا ہوں بڑی تفصیل سے ایویڈنس کے ساتھ ان کو بیان کر دیا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے جکڑ لیا ہے دنیا کے نظام کو. اس میں گلف کنٹریز سے کوئی مبرہ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے نہ OIC کے اجلاس میں ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کے کہیں کہ جی ہم بائیکاٹ کرتے ہیں آپ کے مصنوعات کا. ہم اس قابل چلیں، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے OIC کنٹریز میں کہ ہم کہیں کہ ہماری فضاؤں سے آپ نہیں گزر سکتے. یہ جو تقریباً 90,000 ٹن آپ بم اور بارود مار رہے ہیں ان فلسطینیوں پر اور مار چکے ہیں اور مزید کر رہے ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اپنی فضاؤں سے ہم نہ گزرنے دیں، جو کہ انٹرنیشنل قانون ہے. آپ اپنی فضاؤں پر پابندی لگا سکتے ہیں، اپنی زمین کی گزرگاہوں پر تو ہم تو اس قابل بھی نہیں رہے. تو اب رہا سوال کہ صرف اپنے ہی ملک میں جلوس جلسے نکال کے اپنے ہی پراپرٹیز کو نقصان پہنچا کے اس میں تو فلسطینیوں کو کوئی ریلیف نہیں ملنے لگا. فلسطینیوں کو ریلیف ملے گا جس طرح کے قانون دیا ہوا ہے. اگر قانون کی وہ بات قانون میں ہی طاقت دی ہوئی ہے، اسی قانون کے تحت OIC کنٹریز اپنی طاقت، جائز طاقت کا استعمال کر لیں. مجھے معلوم ہے کہ لڑ نہیں سکتے، جائز طاقت کا استعمال کر لیں، تب بھی کافی کچھ ان کو استفادہ مل سکتا ہے. جی ابھی آپ نے OIC کی بھی بات کی اور اقوام متحدہ، تو ایک طرف OIC، ایک طرف اقوام متحدہ اور ایک طرف یورپی یونین، مگر اسرائیل کسی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا ہے. اب دوران جنگ اسرائیلی وزیر دفاع نے جنگ کے بعد بھی غزہ میں فوج کے رہنے کا اعلان کیا ہے. ان کے اس بیان کو یا اس اعلان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں تو اس کے تو ان کے تو شروع سے آپ دیکھیں کہ اس کے ایک نہیں متواتر کئی بیان دیے گئے ہیں کہ ہم حماس کو کسی صورت میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. چلیں حماس کو اس حد تک بھی راضی کر لیا ہے عرب کنٹریز نے کہ بھائی آپ اس کی جو ٹیریٹری کا آپ جائز ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھے، آپ اس سے بھی ہاتھ اٹھا لو. وہ اس سے بھی تقریباً تیار ہیں کہ ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ ریلیف تو دیں فلسطین کو. یہاں تک تو مجبور کر دیا گیا ہے. ایک آخری مزاحمت رہ گئی ہے جو کہ ہوتیز کی ہے، وہ مزاحمت بھی ختم کرنے کے چکر میں ہے. حالانکہ میری تعیناتی رہی ہے یمن میں کوئی 3.5 سال تک اقوام متحدہ کے میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ کتنے سخت جان ہیں ہوتی، اور وہ تو آخری دم تک لڑنے والے لوگ ہیں. تو ان کو بھی آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں، آج سے چند گھنٹے پہلے اب سے انہوں نے ان کے تیل کے ان بندرگاہوں پر بمبارڈمنٹ کی ہے کہ ان کو بھوکا پیاسا ماریں، وہ ان کے ساری اکنامک ریسورسز بند کریں. تو یہ آخری مزاحمت رہ گئی ہے فیور میں پوری دنیا کے مقابلے میں. ہوتی صرف کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کچھ ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں. آپ نے یمن کی بات کی نا، تو اس کو بھی اپڈیٹ کرتے چلیں، ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اگین کچھ 45 منٹ پہلے کچھ 38 لوگ یمن کا جو علاقہ ہے راس عیسیٰ پورٹ، وہاں پہ مارے گئے ہیں. کون مار رہا ہے جی؟ US ملٹری کیریڈ آؤٹ میزل اسٹرائک. تو ناؤ دا پرابلم از ڈاکٹر صاحب کہ مجھے اس شخص کی صدائیں غزہ سے یاد آ رہی ہیں جو کہ چیخ کے ملبے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ دا فرسٹ ون، یہ معاملہ مجھ پہ نہیں رکے گا. یہ اس وقت ہوا تھا کہ جس وقت اٹیک شروع ہوا تھا آفٹر 7 اکتوبر، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں اس کو یمن کو بھی لپیٹ میں لے لیا، دیگر شام کو لپیٹ میں لے لیا، لیبنان کو لپیٹ میں لے لیا، ایران کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کی. سو دا ایشو از ڈاکٹر صاحب کہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہمیں سمجھ لے. OIC از اے بگر پرسپیکٹو، لیکن چلے OIC کو ایک طرف بھی رکھ دیں اور اس خطے کے ہی وہ ممالک کہ جو افیکٹ ہو رہے ہیں ان کے درمیان بھی کوئی یونٹی نظر نہیں آ رہی. سو وٹ از دا کاز؟ از اٹ جسٹ دی اکنامک اسٹرانگ ہولڈ جو کہ مسلم ممالک کے اس خطے پہ ہے، یا پھر معاملہ کچھ اور بھی ہے؟ economic stranglehold and then backed by the full power. You might have heard that so many leadership from US, they say کہ Israel is US and US is Israel. So جب تک اسرائیل کے وہ بحری بیڑے وہاں کھڑے رہیں گے، جب تک US کے بحری بیڑے وہاں کھڑے رہیں گے، جب تک US اسرائیل کے بیہاف پر ایکشن لیتا رہے گا، اسٹرائک کرتا رہے گا، تو ایک طاقت بھی ہے. اور ظاہر ہے اکنامک اسٹرانگ ہولڈ تو ہے ہی ہے، وہ اپنی جگہ پہ اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے. لیکن اس طاقت کے ذریعے اب ہوتیز کو ہی دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک آواز اٹھائی ہے فلسطینیوں کے خلاف کہ آپ اس کی بلاکٹ ختم کر دیں. ہم ختم کر دیتے ہیں معاملہ، کیونکہ اگر بلاکٹ جائز ہے تو جاری رکھیں، اگر بلاکٹ ناجائز ہے دیکھیں بھوک اور پیاس کو کبھی بھی ویپن آف وار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے.
اور یہ دنیا کے سامنے تسلسل کے ساتھ ویپن آف وار موت رقص کر رہی ہے. ہاسپٹل جو ہے وہ مردے خانوں میں آخری ہاسپٹل جو رہ گیا تھا اس کو انہوں نے اتوار کے دن، پچھلے اتوار کے دن، کوئی چند دن پہلے، 6-7 دن، 5 دن پہلے انہوں نے اس کو بھی بمبارڈمنٹ کر دی. اب وہاں کوئی ہاسپٹل ہی نہیں رہا کہ جس میں کہ کوئی آدمی، تو ظاہر ہے وہ موت خانے، وہ مردہ خانے بن گئے سارے. تو ایسی صورتحال، اب تو ماتم کرتے کرتے بھی لوگوں کے ہاتھ دکھ گئے ہیں اور آنسو بہاتے بہاتے بھی ان کے آنسو خشک ہوتے جا رہے ہیں. پتہ نہیں ہم دعاؤں میں ہمارے کیا. میں نے تقریر سن رہا تھا، وہاں ایک ہمارے بڑے فاضل ممبر ہیں اس میں نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے بڑی سچی اور بڑی عمدہ باتیں کی، اور انہوں نے بتایا کہ جی کس طرح ہم لوگ سو رہے ہیں اور جتنے وہاں ہمارے فلسطین بھائی مارے گئے ہیں اس سے زیادہ تو ہمارے پاس یہاں لوگ ہیں جو دعائیں کر رہے ہیں. لیکن پتہ نہیں کہ کیا ہمیں ہماری کن گناہوں کی خطا ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی ہیں. دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب آپ اس کے ساتھ کوئی دعا کریں. ہم اس کے ساتھ اگر OIC کے آرٹیکل 8 اور 9 کے تحت اجلاس بلا کے یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ یہ نہیں کرو گے تو ہم آپ سے تجارت نہیں کریں گے، یہ تو آپ کا حق بنتا ہے، اس میں تو کوئی آپ کو ڈنڈا نہیں مار رہا ہے. لیکن وہ بھی ہم نہیں کر سکتے. صرف مذمت مذمت اور مذمت پہ مذمت. یہی بیچارے، آپ کو میں بتاتا چلوں اندرونی بات، ہمارے بہت سارے برادر ملک OIC کے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اسرائیل اور دھڑا دھڑ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. تو رہا سوال کہ جب ایسی صورتحال ہو تو پھر اس میں پاکستان جیسا ملک، پھر ڈاکٹر صاحب پھر اس میں ہم اس کو ایسے ہی سم اپ کر سکتے ہیں نا، بقول شاعر وہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، اٹ واز اے پلیجر ہوسٹنگ یو. بات ہیں اور ڈاکٹر جمیل نے آخر میں یہ بات بالکل ٹھیک کر دی کہ جب تک ہم ان کے اکنامک سٹرینگ ہولڈ، ان کے معاشی شکنجے سے نہیں نکلیں گے، ہم صرف احتجاج اور اپنی املاک کو نقصان پہنچانے کی حد تک ہی رہیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.